بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ ہماری سیریز فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ آج اس کا 24 ویک ہے، اور یہ 6 months تھراپی تھا، 6 مہینے کا ایک کورس تھا آپ کے لیے۔ ایک تھراپی بنائی گئی تھی تاکہ آپ کو ڈارکنیس سے لائٹ کی طرف لایا جائے، اندھیروں سے نکال کے آپ کو اجالوں کی طرف لے کے آیا جائے۔ تو آج اس کا لاسٹ سیشن ہے، آج ہم نے انشاءاللہ اس کو سم اپ کرنا ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ جس نے یہ سیریز سنی ہے اور جو یہ سننے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے نکال کے، آپ سب کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے۔ کیونکہ ایک وہ کوشش ہے جو میں نے کی ہے، ایک وہ کوشش ہے جو آپ کریں گے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو اس میں برکت ڈالے گا، جس کی رحمت سے آپ اندھیروں سے نکل کے اجالوں کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ تو 30 سیکنڈز کے بعد ہم انشاءاللہ اپنا جو ہے یہ سیشن سٹارٹ کرتے ہیں، جو ہمارا لاسٹ سیشن ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ سیشن ہے۔ جس کو آپ نے ٹیگ کرنا ہے ان کو ٹیگ کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور آج اس کا میں نے ٹاپک کوئی نہیں رکھا، کیونکہ اس میں ہم نے سب کچھ ڈسکس کر لینا ہے، اس لیے آج اس کا نام بس یہی رکھا ہے، لاسٹ سیشن ہے فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ویک ایک نیا ٹاپک ہوتا تھا، الحمدللہ 6 مہینے سے ہم یہ چلا رہے ہیں، اور ڈفرینٹ ٹاپکس تھے ہمارے، جیسے اس میں سوسائڈ کا ٹاپک تھا، کیسے خوش رہا جائے، ایک اچھا اسپاؤس، ایک اچھا پارٹنر کیسا ہونا چاہیے، اور جیلسی کے بارے میں تھا الحمدللہ، اور جو بری عادتیں ہم لوگوں کے اندر ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈارکنیس میں جا رہے ہیں، ہم دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، وائی می سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا۔ پھر ہم نے ذکر کی فضیلت پڑھی کہ ذکر سے فکر کس طرح دور ہو جاتی ہے، غم سے کیسے خوشی آتی ہے، اور کس طرح سے مشکلات کے ساتھ آسانیاں آتی ہیں۔ ہم نے یہ سب کچھ ایک ایک ٹاپک میں الحمدللہ ڈسکس کیا، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب یہی ساری چیزیں مل کے آپ کو ڈپریشن میں بھی لے کے جاتی ہیں، اس لیے میں نے ڈپریشن کا سیپریٹ کوئی ٹاپک نہیں رکھا، کیونکہ یہ ایک تو ڈپریشن ایک بیماری بھی ہے، رائٹ، لیکن اس بیماری کے اندر کچھ نہ کچھ کاز ضرور ہوتا ہے، تو یہی ساری چیزیں مل کے ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے اس سیریز میں ڈپریشن کا کوئی ٹاپک نہیں رکھا کیونکہ کوئی ایک وجہ ڈپریشن کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان سے حق جاری کرے اور بہترین طریقے سے ہم اس سیریز کا اختتام کر سکیں آج۔ اور جب ہی ہم نے سیریز سٹارٹ کی تھی تو ہم نے یہ سنڈے کو مارننگ میں سٹارٹ کی تھی، پھر کچھ ایسا ہوا کہ ہم اس کو نائٹ میں ہم نے اس کو شفٹ کر دیا، کیونکہ اس وقت زیادہ لوگ آن لائن نہیں ہوتے، لیکن آج جو ہے لاسٹ سیشن بھی میں نے اس کو مارننگ میں ہی کیا ہے الحمدللہ۔ جی تو اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر ہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں اندھیرے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد روشنی بھی آتی ہے۔ کبھی کبھی اندھیرا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے لیکن روشنی ضرور آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس روشنی کی طرف جانا چاہتے ہیں یا وہیں ڈارکنیس پہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ امیج آپ کے سامنے ہے جہاں پہ آپ دیکھیں کہ درخت ہیں اور درمیان میں سے روشنی نکل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ درخت کے سائے میں چھپ کے رہیں گے خود ہی اور روشنی کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر آپ کیسے گلہ کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روشنی کیوں نہیں آ رہی؟ اس کا مطلب فرسٹ سٹیپ آپ کو خود اٹھانا پڑے گا روشنی کی طرف آنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ڈارکنیس سے لائٹ کی طرف آنے کے لیے پہلا سٹیپ آپ کو خود اٹھانا پڑے گا، بالکل کوئی نہیں آئے گا، ہاں اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں اکثر یہ کوٹ کرتی ہوں کیونکہ یہی ہماری زندگی کا مین پوائنٹ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو بنایا کس لیے؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ تو یہ تو آزمائش کی دنیا ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ آپ کے لیے ریسٹنگ پلیس نہیں ہے۔ ریسٹنگ پلیس تو جنت ہے، ٹھیک ہے۔ مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے، لیکن کافر کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ جنت ہے، رائٹ۔ تو یہاں آپ نے ریسٹ نہیں کرنا، یہاں مشکل آئے گی، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ تو آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ کو خود اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آنا ہے۔ ہاتھ پاؤں مارنے ہیں تو آپ نے مارنے ہیں، عمل کرنا ہے تو وہ آپ نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو مصیبت میں ڈالتا ہے، اگر مصیبت میں ڈالتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے عمل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم آہستہ 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 اندھیروں کی طرف جاتے رہتے ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہمارا کوئی پیارے ہم سے لاس ہو جاتے ہیں، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے، ہمارے فیلئر، بہت سی کازز ہم نے سارے ٹاپکس میں پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، ان سب کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اندھیروں کی طرف چلے جاتے ہیں. اور ایک کہیں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو مصیبت میں ڈالتا ہے. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو مصیبت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسی کو مصیبت میں ڈالتا ہے. اور جو بندہ اس مصیبت میں راضی رہتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور جو بندہ اس مصیبت میں ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جتنی بڑی مصیبت آئے گی اتنا بڑا اجر ہے، جتنی بڑی آزمائش ہے اتنا بڑا اجر ہے. آپ نے ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ یہ آزمائش سے آپ کے گناہ دھل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اتنے گناہ دھلیں گے کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، جب اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ گناہ جو آپ کے دھل چکے ہوں گے اور آپ کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کا کفارہ کرنا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آزمائش ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ کوئی غم آتا ہے. دیکھیں، مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اس کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، اسے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. تو کبھی بھی آپ ایسی سچویشن آئے تو سب کچھ چھوڑ کے نہیں بیٹھ جانا. آپ نے سوچنا ہے کہ یہ آزمائش ہے، یقیناً اس کے بعد میرے لیے بہت بڑا اجر ہے، یقیناً اس کے بعد میرے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس میرے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. ٹھیک ہے، اگر مشکل کا وقت آیا ہے تو آسانی بھی نزدیک ہی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر کے ساتھ یسر ہے. اپنے نفس کو، اپنے آپ کو آپ نے قائل کرنا ہے، اپنے آپ کو منانا ہے، اپنے آپ کو فورس کرنا ہے کہ یہ جو مصیبت ہے یہ عارضی ہے، یہ مصیبت عارضی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کو ختم ہو جانا ہے. جیسے ہی آپ یہ چیز اپنے دل میں بٹھا لیں گے تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا. اور اگر آپ سوچیں گے کہ یہ جو میرا غم ہے کبھی نہیں ہٹنا، تو یہ دل میں آپ بٹھا لیں گے اس کو تو ہلاکت کی طرف جائیں گے. اور یہ غم جو ہے آپ کو اندر ہی اندر لے کے جاتا جائے گا، کسی سرنگ کے اندر لے جائے گا جہاں سے نکلنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. آپ اتنا سوچیں گے کہ میں کیوں، میری پریشانی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، آپ کا فوکس اس پہ ہوگا. لیکن جیسے ہی آپ سوچیں گے، آپ اپنے نفس کو اس چیز پہ قائل کریں گے کہ یہ عارضی ہے. یہ جو ٹیمپرری ورڈ ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے کہ ٹیمپرری. اگر آپ کی خوشی ٹیمپرری ہے تو یاد رکھیں آپ کا غم بھی ٹیمپرری ہے، یہ غم بھی ٹیمپرری ہے اور یہ دنیا بھی ٹیمپرری ہے. تو آپ کی نظر کس پہ ہونی چاہیے؟ آپ کی نظر آخرت پہ ہونی چاہیے، اصل زندگی کی طرف، بڑے ٹارگٹ کی طرف ہونی چاہیے. جب آپ آخرت کی طرف آپ کی نظر ہوگی تو یہ دنیا کے غم آپ کو بہت چھوٹے لگیں گے. اسی طرح سے جو خوشیاں ہیں، آپ بڑی بڑی خوشیوں کی طرف جاتے ہیں. جب آپ چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ خوش رہنا سیکھ لیں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. آپ آہستہ آہستہ خوشیوں کی طرف آپ کو بڑی خوشی کا آپ انتظار کرتے رہتے ہیں، اور وہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں، چھوٹی چھوٹی اپرچونیٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں، آپ ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں. تو آپ کی نظر آخرت پہ ہونی چاہیے، آپ کا ٹارگٹ آخرت پہ ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے غم آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھنا ہے کہ اگر یہ مصیبت آئی ہے تو اسے نکلنے کا بھی رستہ ہے. کیسے؟ ذکر کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، نماز پڑھ کے، صبر کر کے، شکر کر کے، کم پر راضی ہو کر، تقدیر پر راضی ہو کر، دعائیں کر کے. انشاءاللہ ان کو میں آگے ایکسپلین کرتی ہوں، ویسے میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکی ہوں، لیکن یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو غم سے باہر نکالتی ہیں. ٹھیک ہے، پرفیکشن جو ہے نا اس دنیا میں، جو پرفیکشن ہے، یاد رکھیں پرفیکشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پرفیکشن صرف اللہ کی ذات میں ہے. ٹھیک ہے، پرفیکشن صرف اللہ کی ذات میں ہے. اپنے دماغ میں جب بھی آپ کوئی کام کریں تو ایک کونا خالی رکھیں، یعنی کہ 80% ایسا ہو سکتا ہے، 20% ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. رائٹ، ہو سکتا ہے جو میں کام کر رہی ہوں اس میں 1-2% کی گنجائش رکھا کریں، کیونکہ ہر چیز میں پرفیکشن نہیں ہے. پرفیکشن صرف اللہ کی ذات میں ہے.
اور یہ اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ انسان فلیکسیبل رہے.